بسمہ سبحانہ وتعالی حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا خوشبو تیری گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے لاڈلے اور پیارے حبیب حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں سیاہ لا مقام سید انسجا ماہ خوباں تتمہ دوراں سرخیل زہراں جمالاں قائد المرسلین خاتم النبیین ختم الرسول مولا کل احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کی مقدس مطہر مطیب بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام ہدیہ نعت بالفاظ حضرت حفیظ طائب عرض کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین کرام اور معزز و موقر علماء کرام اور قبلہ شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام اور نعت خانان شیریں لسان اور آپ تمامی احباب اور بالخصوص آج کی اس محفل کا انعقاد کرنے والے بھائی محمد عمران صاحب، اللہ علماء کرام مشائخ اعظام نعت خانان شیریں لسان اور بانیان محفل اور آپ تمامی احباب جو تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے، جزائے جزیل نصیب فرمائے۔ قبلہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انہی باتوں پہ اکتفا کر لیا جائے تو تقریباً اگلی آنے والی تمامی گفتگو کا حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم انہی باتوں پہ اکتفا کر لیں تو میرے خیال سے ایک نہیں 100 محفل کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ 100 محفل کریں اور یہ چند باتوں پہ بندہ عمل کرنا شروع کر دے تو یوں سمجھے میں نے 100 محفل میں حاضری دے لی ہے، اور اگر 100 محفل ہی رہ جائے تو پھر محفل ہی رہ جائے گی، بات آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ آپ کی بات سے آگے بات بڑھاؤں گا، اور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ باتیں علماء کی انتہائی غور سے سماعت کرنی چاہیے اور علماء کو سماعت کرنا چاہیے۔ اس ممبر پہ ہم نے بہت سے ایسے لوگ بٹھا کے رکھ دیا ہے، سلسلہ ایسا کر دیا ہے کہ جو باتیں ہم سماعت کرتے ہیں بعد میں انہی کی پھر چگلیاں اور غیبتیں کرتے ہیں، یہ کیا کر رہا تھا بھئی، تو نے بٹھایا کس کو ہے؟ یہ تیرے انتخاب میں کمی ہے اور تیری سوچ میں اور فکر میں کمی ہے کہ تجھے علم نہیں تھا کہ اس ممبر کے وارث کون لوگ ہیں۔ ہر بندہ تو اس ممبر کے وارث ہی نہیں نا، ضروری نہیں ہے داڑھی اور ٹوپی رکھنے سے بندہ قاری صاحب ہو جاتا ہے، علامہ ہو جاتا ہے۔ علامہ بننے کے لیے 10-15 سال لگ جاتے ہیں، پھر جا کے بندے کو کچھ حاصل ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جو داڑھی ٹوپی رکھ لیتا ہے وہ علامہ صاحب بن گئے، تو پھر علامہ صاحب والی باتیں سنائے گے۔
جی سیکھنے اور دیکھنے میں کافی فرق ہوتا ہے. جو سیکھ کر کے آتا ہے اور جو دیکھ کر کے آتا ہے کافی فرق ہوتا ہے اس کے کام کرنے میں اور بات کہنے میں. میں حضرت شیخ محقق علیہ الرحمہ کی اخبار الاخیار سے ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ جو کہ مرید خاص ہیں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے، اور پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر مسعود علیہ الرحمہ کے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن فجر کی نماز پڑھی. میں نے فجر کی تو انشاءاللہ ارادہ کر لے کہ ہم بھی صبح فجر کی نماز ہے جن کی بات سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں میں نے فجر پڑھی، تھوڑا سا وقت گزرا تو ایک شخص آ گیا جس کا نام تھا رئیس. نام کیا تھا؟ رئیس. کہتے ہیں رئیس آ گیا تو مجھے آ کے سلام کہا. میں نے جواب دیا تو مجھے کہنے لگا خواجہ صاحب 3 دن ہو گئے آپ کو، آپ نے حضور کی ذات پہ درود و سلام ہی نہیں پڑھا. 3 دن گزر گئے، 3 دنوں سے آپ نے حضور کی ذات پہ درود و سلام ہی نہیں پڑھا. خواجہ صاحب کہنے لگے یہ تو میرا خاص عمل تھا، اس میں تو میں نے کبھی اپنے گھر والوں میں کو بھی نہیں بتایا کہ یہ عمل میں کرتا ہوں، اس بندے کو کیسے خبر ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تجھے کیسے پتا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے تو یہ بھی پتا ہے آپ پڑھتے کتنا ہے. میں فقط یہ نہیں بتا رہا کہ آپ نے 3 دن سے پڑھا نہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ پڑھتے کتنا ہے. فرمایا کتنا پڑھتا ہوں؟ کہتا ہے جی آپ ایک دن میں جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو رات سونے لگتے ہیں، تازہ وضو فرماتے ہیں، تازہ وضو کر کے آپ 3000 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. خواجہ صاحب کہنے لگے یار 3000 مرتبہ تجھے سارا ہی پتہ ہے، میں رات کو پڑھتا ہوں، عشاء میں پڑھتا ہوں، وضو بھی کرتا ہوں، 3000 پڑھتا ہوں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ 3 دن سے پڑھا بھی نہیں ہے. خواجہ صاحب کہنے لگے یار یہ ساری باتوں کا تجھے کیسے علم ہوا ہے؟ کہتا جی میں رہتا کدھر ہوں؟ فرمایا میرے پڑوس میں. تو کہتا جی میں کتنا نیک ہوں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا یہ تو میں وضاحت کرتا اچھا نہیں لگتا کہ تجھے میں کہوں تو نیک ہی نہیں ہے. تو فرمایا یہ تو سارا محلہ جانتا تو جیسا ہے. تو شخص کہنے لگا حضور میں تو جیسا ہوں یہ سب کو پتہ ہے، لیکن آپ کے قرب میں رہنے کی یہ برکت ہوئی ہے کہ رات محلہ تو سو رہا تھا، میرے بخت جاگے اور سرور کائنات میرے گھر میں تشریف لے آئے. یا رسول اللہ. کہتا جی میں اس کھاتے کا بندہ نہیں ہوں اور نہ ہی اس قابل کا بندہ ہوں کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے. یہ کہاں نصیب میرے کہ وہ آپ چل کے آتے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا. کہتا جی میرا اس میں کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ میں قطب الدین کے قرب میں رہتا ہوں. تو علماء کی قرب میں رہ کے جو محفل سنی جاتی ہے اس کا معیار اور ہے، اور جو خود سجا کے کی جاتی ہے اس کا معیار اور ہوتا ہے. محفل وہ بھی ہوتی ہے. وہ شخص کہنے لگا رئیس حضور آپ کے قرب کی برکت سے رات حضور نے مجھے زیارت سے مشرف فرمایا، اور حضور نے فرمایا قطب الدین کو جا کے کہنا ہم سے بڑا پیار کرتے ہو، 3 دن سے ہمیں کوئی تحفہ نہیں بھیجا. حضور کی محفل بندہ دل سے کرے اور دل سے ذکر رسول کرے تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے بندہ سو بھی جائے بخت جاگے رہتے ہیں، بخت جاگے رہتے ہیں اس کے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل سے حضور کو مان رہا ہو. ایک ہوتا ہے زبان سے کسی کو کہنا حضرت میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور جب وقت آئے تو قوم موسیٰ کی طرح ہو جائے معاملہ ہے جی. وقت آئے حضرت صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے کا تو معاملہ قوم موسیٰ کی طرح، علماء بات کو لے لیا تو قوم موسیٰ کی طرح معاملہ ہو جائے. جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا سلسلہ مضبوط ہوتا ہے اور اندر سے ہوتا ہے، اور میں یوں بھی کہوں تو بات بڑی ہو جائے گی اور مضبوط ہو جائے گی جب محبت کا معاملہ ممتاز قادری کی طرح ہوتا ہے، جب محبت کا معاملہ علم الدین کی طرح ہوتا ہے، اور جب محبت کا معاملہ عامر عبد الرحمن چیمہ کی طرح ہوتا ہے تو پھر بندہ سو بھی جائے بخت نہیں سوتے بندے کی. آج تو کثیر لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے بخت ہی سو گئے نے، ساڑھا تے پاجی بیڑا ہی تار چل ہے، ویکھو بندہ کی پیا ساڑھا 7 منڈے کماندے نے، منڈے دا پیو بھی پیا کماندا ہے تے ویکھو پوری نہیں پیندی پئی. میں کہ پاجی پوری کیویں پینی ہے تسی یہ دسو جس رب نے کلیا اس رب واسطے تسی کی پیا کر دے؟ اس رب نے شکوہ تے کر بیٹھے ہو، پر جے رب تو انہوں پوچھے کہ میرے واسطے کی پہ کر دے ہو تو اس کا جواب ہم سے نہیں بن پائے گا. میں اسی بات کے ساتھ یہ ذکر کرنا چاہوں گا میرے دوستو. آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی کچھ لوگوں کو جو نصیب کی بات ہے اپنے اپنے کہ جی درود و سلام کا اتنا محافل میں درس دیتے ہیں، لوگ تو اتنا درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. میں یہ گزارش کروں گا درود و سلام کی برکات تب نصیب ہوتی ہیں جس زبان سے پھر درود پڑھا جائے پھر اس زبان سے بد کلامی نہ کی جائے.
اس زبان کسی نے کیا کہا تھا جی، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب است۔ کہتے ہیں حضور کا نام لینے کے لیے میں 1000 مرتبہ اپنی زبان کو دھو لوں۔ ہم تو ایک مرتبہ وضو کر فی القافل میں آئے نا، کہتا ہے میں 1000 مرتبہ اپنی زبان کو دھوؤں اور پھر حضور کا نام لوں، تو کہتا ہے یہ بھی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میری زبان اب اس قابل اور پاکیزگی تک نہیں پہنچی کہ حضور کا نام لے سکے۔ اور جب اسی زبان سے درود و سلام پڑھا جائے، اسی زبان سے بعد میں گالی دی جائے، اسی زبان سے بعد میں بد کلامی کی جائے اور پھر کہا جائے درود کا اثر نہیں ہوتا، بندہ ایک ہاتھ میں دوائی پکڑے اور کھائے اور ایک ہاتھ میں زہر پکڑ کے کھائے، تو پھر اثر تو زہر کا ہی ہونا ہے نا، دوائی تو اثر نہیں نہ کر سکتی۔ ہم نیکی ضرور کرتے ہیں، محفل میں یہ نیکی ضرور ہے، لیکن اگر اسی محفل کے ساتھ اللہ محفوظ فرمائے پھر اگر اسی زبان سے کوئی بد کلامی ہوگی، برے اقوال نکلیں گے تو وہ اثر جاتا رہے گا۔ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بہقی کی ایک روایت ذکر کرنا چاہوں گا اور اپنی بات کو مکمل کر لوں، کوشش کروں گا کہ انہیں مختصر الفاظ میں ذکر کر سکوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم خدمت کے لیے تیار نہیں ہیں، خدمت کرنے کے لیے دین کی تیار نہیں ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اگر میں اس کو خلاصہ ذکر کروں تو اللہ نے تمامی انبیاء سے فرمایا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ، اپنی رسالت اپنی نبوت کے تمہارے چرچے ہونے لگے، پھر میرے رسول معظم تشریف لے آئیں، اپنی نبوت اپنی رسالت ختم کر کر کے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے اوپر روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا اور نبیوں نے اپنی قوم سے وعدہ لیا، ہر نبی نے ہر اپنے قوم سے وعدہ لیا کہ جب رسول معظم تشریف لے آئیں تو پھر ہمارا کلمہ چھوڑ کے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب انسان مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، جب خدمت کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری ماں مجھے لے کے آئی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا، حضور نے فرمایا بھئی کدھر لے کے آئی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، 10 سال کا ہو گیا ہے، 10 سال کا، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے۔ تو حضور نے پوچھا کس کے لیے رکھنا چاہتی ہو، کیا تمہارا مقصد ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا ایک ہی مقصد ہے، یہ آپ کے گھر میں رہے اور آپ کی خدمت کیا کرے۔ آپ اسے کہیں پانی لے کے آؤ تو یہ پانی لینے چلا جائے، آپ اٹھ کے کھڑے ہوں تو یہ آپ کے پاؤں میں جوتا پہنائے، بس یہی میری خواہش ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں پھر 10 سال میں رسول کریم کی خدمت میں رہا۔ وہ حضرت انس روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ تھا، حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کانا یخدم النبی، علماء تشریف فرمایا جب مضارع کے اوپر کانا آتا ہے تو یہ ماضی استمراری میں مضارع چلے جاتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ اکثر حضور کی خدمت کرتا تھا یہودی، مسلمان نہیں تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، اور اگر ہم اس درجے کے بن جائیں گے تو ہمیں حضور کتنا نوازیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ یہودی بچہ حضور کی خدمت کرتا تھا، ہوا کیا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہوا، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور خود چل کے اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ تھا یہودی، کرتا حضور کی خدمت تھا، خدمت میں نہ آنے لگا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا، جو مسند کی روایت اس میں الفاظ کچھ اور ہیں، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ بچہ تو بیمار ہے گھر میں۔ حضور نے فرمایا اٹھو پھر اس یہودی بچے کی چل کے عادت کر کے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ حضور تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ اس کا باپ جو تھا اس کے سرحانے پہ بیٹھا ہے اور یقرأ التورات، وہ تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ جس طرح کہ آج ہمارا کوئی بچہ یا کوئی فوت ہونے کے قریب ہو تو ہم اس کے قریب بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا، یہودی تھا۔ اللہ میرے حضور تشریف لے گئے تو حضور نے جو جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا انشدک باللہ الذی انزل التورات، اللہ اکبر، فرمایا یہودی میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو حضرت موسیٰ پر نازل کیا ہے، حل تجد فی التورات نعتی و صفتی و مخرجی، قال اللہ، سنوں نے فرمایا اس تورات کو جس کو تو پڑھ رہا ہے کیا اس میں تو میری نعت کو پڑھتا ہے؟ یہ جو نعتیں مبشر صاحب یا دیگر ثناخان شیریں لسان پڑھتے ہیں، یہ نعتیں ہم نے نہیں بنائی، میرے حضور کی نعتیں تو قرآن میں تو جو ہیں سو ہیں، اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی ان کو نازل فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا تورات میں میری نعت پڑھتا ہے تو؟ وہ خاموش۔ حضور نے فرمایا میری صفتوں کو، یہودی خاموش۔ حضور نے فرمایا میرا مکے سے ہجرت کر جانا، اس کو پڑھتا ہے یہودی، اس بچے کا باپ خاموش۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بڑے کو وہ چیز نصیب نہیں ہوتی،
لیکن چھوٹا وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، اور وہ حاصل کیسے کرتا ہے؟ اپنی خدمت کے ذریعے۔ اب وہ بڑا، اس کا باپ جو ہے وہ خاموش ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا باپ کہتا ہے جی لا، اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ آپ کی نعتیں ہیں اس تورات میں، نہ آپ کی صفتیں ہیں، نہ آپ کا مکے سے مدینہ ہجرت کر جانا ہے۔ وہ بچہ تھا تو قریب المرگ، اللہ اکبر، لیکن وہ بچہ کہتا ہے اِنَّا نَجِدُ لَكَ فِي التَّوْرَاةِ نَاطَقَ وَصِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے باپ لیکن جھوٹا ہے، اس تورات میں ہم آپ کی نعتوں کو بھی پڑھتے ہیں اور آپ کی صفتیں بھی اس میں موجود ہیں، اور آپ کا مکے سے مدینہ ہجرت کر جانا بھی اس میں موجود ہے۔ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اس کے سرہانے سے اس کے باپ کو اٹھا دو، اب بھی اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو جو شارحین نے اس کی شرح میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ ہوا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں پہ چل رہے ہیں، پورا پاؤں نہیں رکھ رہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا جہاں تم اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہو میں انگلیوں کے اوپر اس لیے چل رہا ہوں کہ اس کے جنازے میں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہوئے، اور وہ کیسے آئے تھے؟ اوپر کے جو لفظ حدیث کے ہیں کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ مجھے اور آپ کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ رسول کریم پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرت نے جو باتیں کہیں وہ مدد کے لیے کافی ہیں، ہم حضور کی مدد نہیں کرنے والوں میں سے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، ہم حضور کے دین کی کچھ خدمت کر لیں۔ مدد اوپر کا درجہ ہوتا ہے، خدمت چھوٹا درجہ ہے، ہم خدمت کریں، اور خدمت میں جو حضرت نے باتیں کہی تھی وہ وہی خدمت کی باتیں ہیں کہ ہم 5 وقت کے بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ یقین جانیے کثیر لوگ ہیں کہ جو نمازوں سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں، ماں باپ کی خدمت سے دور ہیں، حیا سے دور ہیں، بد کلامی پائی جاتی ہے، بد اخلاقی پائی جاتی ہے، اور ان محافل کا انعقاد کا مقصود و مدعا ایک ہی ہے کہ ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت سنیں پھر اس کو اپنا لیں، جو سیرت کی باتیں سنی جائیں پھر ان کا رنگ چڑھ جائے اس کے اوپر، اور اگر رنگ نہیں چڑھتا بندے کے اوپر تو بس وہ سننے کے لیے ہے۔ سننے سے تو خاصا فرق نہیں نہ پڑتا، بچے کو ایک سبق استاد دے دے اگر وہ یاد نہ کرے تو سارا سال ہی پڑھتا رہے، سبق پڑھنے سے کیا فرق پڑے گا جب تک کہ سنائے گا نہیں۔ جب تک ہم محافل کو سنتے رہیں گے، وہ ایسے ہی ہے کہ ایک استاد سبق پڑھا رہا ہے اور جب اس پہ عمل کرنے لگ جائیں گے تو پیپروں میں اچھے مارکس آ جائیں گے، اور جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ زندگی کا ایک رنگ ہی بدل جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا، خالق کائنات جل وعلا جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ذکر کیے گئے اور اس دعا کے ساتھ جو میری زبان سے درست کلمات نکلے اللہ انہیں قبول فرمائے، اور اگر اس منبر پہ میری زبان سے کوئی لغو میری زبان سے جملہ نکل گیا اللہ مجھے معاف فرمائے اور اس سے درگزر فرمائے، اور مجھے اور آپ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب۔ جی ایک سوال فرما رہے ہیں، ان باتوں کو چلے میں مختصر کر کے گزارش کر دیتا ہوں۔ ایک ہمارے گھروں میں پہلے میں نے حضرت خود پڑھا لیکن میرے اللہ کا کرم کہ الحمدللہ جامعہ گئے، پھر والدین کو گزارش کیا تو انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ ہمارے گھروں میں ایک پڑھایا جاتا ہے جی معجزہ حضرت بی بی فاطمہ کا۔ پہلے تو میں اور بھی کچھ لفظوں کی وضاحت کرتا جو کہ میری ذمہ داری تھی بطور عالم دین، لیکن میں ان کو ابھی نہیں گزارش کروں گا۔ یہ 2 باتیں، ایک معجزہ حضرت بی بی فاطمہ کا اور ایک 10 بیویوں کی کہانی، یہ سب من گھڑت باتیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سماعت کر لیجیے مشکات میں جو حضور نے ذکر فرمایا، صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، یعنی اس نے کہا کہ یہ حدیث ہے تو وہ بات میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا اس بندے کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اس بات سے پیچھے ایک اور بات سمجھ لیجئے، جو لفظ معجزہ ہے نا جی، ہمارے ہاں علماء بھی ماشاءاللہ اس منبر پہ کچھ کہہ دیتے ہیں جملے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عالم وہ اس درجے کا ہوتا تو اسے پتا ہونا کہ جملہ یہ کہنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے، اور نبی مرد ہی ہوتا ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضور ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی،
دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، بدعہ بھی اور بدعہ بھی، دونوں طرح جائز ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن آپ نبی نہیں ہیں۔ تو نبی جو ہوتا ہے اسی کا معجزہ ہوتا ہے، تو جو نبی نہیں اس کا معجزہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ نبی نہیں ہیں تو آپ کا معجزہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو معجزہ پڑھانا حضرت بی بی فاطمہ کا یہ ظلم عظیم ہے اپنی جانوں کے ساتھ، کہ وہ بات حضور کی طرف منسوب کی جا رہی ہے جو حضور نے کہی نہیں ہے، ارشاد ہی نہیں فرمایا۔ اور میں نے کیا ذکر کیا؟ بہت بڑی وعید۔ حضور نے فرمایا میری طرف اگر وہ بات منسوب کی گئی جو میں نے نہیں کہی تو اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ اس محفل میں عہد کریں کہ ہم یہ جو معجزہ حضرت بی بی فاطمہ پڑھتے پڑھاتے ہیں یہاں سے کام، اور یہ جو 10 بیویوں کی کہانی پڑھتے ہیں یہ بھی من گڑت کہانی ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کہیں قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ اور صحابہ کے اثار میں ایسی کوئی بات ملتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر پڑھانا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھائیے، اللہ کا قرآن پڑھائیے جس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہے، کچھ سننا ہے تو رسول کریم کے فرامین سنیے اور سنائیے۔ ان من گڑت چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جو بندہ جان بوجھ کے پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے اور ان پہ پھر غلو کرتا ہے جی، اور یہ بھی ہمیں یہ جو لفظ معصوم بولے جاتے ہیں، میں اس کی بھی ساتھ ساتھ گزارش کر دوں، لفظ معصوم بولا جاتا ہے، میں نے من گڑت کا اس پہ ساتھ ذکر کیا، بیبیوں کی کہانی، معجزے کا، اور یہ ایک لفظ معصوم بولا جاتا ہے۔ معصوم کا بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے، مسئلتاً بات ذکر کر رہا ہوں کہ جو معصوم ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے بچے معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم کا مطلب اسی کا تو حضرت کتنا رولا بنا ہوا، جلالی صاحب دا جے تک جیلے لگے پھرتے ہیں، کتوں تک گال کتے دی ٹور گئی، حجے تک معاملہ کتوں نہ کتے لگا پھر دے۔ لیکن ان باتوں کو سنجیدہ لینا چاہیے، چونکہ اس لیول کا مجمع تو نہیں ہے، لیکن چلو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو یہ ساتھ ساتھ گزارش کر دیتا ہوں۔ تو معصوم جو ہوتا ہے وہ فقط نبی ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا کوئی بھی بچہ ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ ساڑھے تے بال ٹی وی دی جانے چھڑ دے، دسو تھے کہ حج ہوں دے پہ ٹی وی دے ہوتے کی آندے اوتھے ٹی وی تے حج کر دینے پہ سارے جو لا کے کارٹون تک کی فلمہ دے ڈوڑ ڈرامے، اللہ محفوظ فرمائے۔ لہٰذا اس بات سے بچنا چاہیے بچوں کا، جتے چھوٹا جا معصوم بال ہے، بھئی بچے معصوم نہیں ہوتے، کوئی بھی نبی کے سوا اس مسئلے کو جاننا چاہیے۔ اور میں نے وضاحت کی، معصوم کی تعریف یہ ہے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے آگے ایک لفظ آتا ہے محفوظ۔ یہ جو اولیاء صحابہ دیگر ہے یہ صحابہ تک بھی معصوم نہیں ہے، صحابہ پہ بھی ہمارا اہل سنت کا بالاجماع عقیدہ جو ہے وہ معصومیت کا نہیں ہے، ان پہ محفوظیت کا ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں اللہ نے انہیں گناہ سے محفوظ کیا ہے، ان کی حفاظت اللہ نے فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معصوم والا معاملہ نہیں ہے۔ بچوں کو معصوم کہنے سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے، 10 بیویوں کی کہانی سے بھی بچنا چاہیے، اور معجزہ حضرت بی بی فاطمہ یہ تو لفظ ہی نہیں نہ بنتا۔ میں نے ذکر کیا کہ معجزہ تو نبی کے لیے ہوتا ہے اور سیدہ نبی نہیں ہے، آپ کا ویسے مقام بہت ورا الورا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا، اللہ ہمیں دین سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی قائد پڑھ کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ فرما اللہ کے رسول تمہیں جو چیز دے دیں اسے لے لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ جب حضور نے ہمیں بتایا ہی نہیں، فرمایا ہی نہیں کہ معجزے پڑھاؤ، تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جب حضور نے فرمایا ہی نہیں کہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھو، تو پھر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب حضور نے فرمایا ہی نہیں ایسے الفاظ بولنے سے تو ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ لہٰذا ان باتوں پہ خوب عمل کرنا چاہیے، اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ محفل پاک میں عمل کے لیے تشریف لایا کریں۔ اللہ تمامی احباب کو اجر عظیم جزائل نصیب فرمائے۔